تو دیکھا بڑے خوبصورت کبوتر جو ہیں ان کے پروں پہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ گند کھا رہے ہیں مردار. یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ امت میں ایک دور میں ایسے مولوی ملا بھی آئیں گے جو پگڑیاں تو باندھیں گے، اپنے آپ کو اسلام کے محافظ بتائیں گے، دیندار بتائیں گے، لیکن یہ گند کھاتے ہوں گے اور گند بولتے ہوں گے سارا دن. ان کے دلوں میں گندگی ہوگی. اللہ کریم جو ہیں وہ دل کے حال کو جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے. اندر ساری رات عبادت کرتے رہیں گے، دل میں حسد، کینہ، بغض، برائیاں، لالچ، زنا کا ارادہ، چوری ڈاکے کا ارادہ. اگر دل پاک نہیں ہے تو پھر وضو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کریم تو دل کے حال کو جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو دل کی حالت کو جانتے بھی یہ کیا کرنے کے لیے نکلا ہے. آج سب سے پہلے جس چیز کو پاک کرنا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ہمارا دل. اگر مومن کا دل پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، صرف نیت یہ ہو کہ رب رسول کی رضا کے لیے کام کرنا، نیت یہ ہو کہ کاروبار بھی کرنا ہے، ایمانداری سے کرنا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، گاڑیاں ہو، یا ولی وہ بھی نہیں جو زیادہ تسبیحاں کرتا ہے، لمبیاں داڑیاں پگڑیاں باندھی ہوئی ہے. نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے اللہ والا ہوگا اپنی جگہ. ولی وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے روز گھر سے نکلتا ہے، حرام کا پیسہ نہیں کماتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رات کو جو اپنے گھر لوٹتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے حلال کھانا لے کے جاتا ہے. یہ کلندر ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے، اللہ کو یہ بندہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ایماندار ہے. تو ہمیں دنیا کے معاملے میں بھی، دین کے معاملے میں بھی، دونوں معاملات میں کیا بننا ہے بھائی؟ بولے کیا بننا ہے؟ ایماندار. کیونکہ اللہ کریم فیصلہ دلوں کو دیکھ کے کرتے ہیں. احادیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا بڑے خوبصورت کبوتر جو ہیں ان کے پروں پہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ گند کھا رہے ہیں مردار. صحابہ کو دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. کیا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ کتنے پیارے ہیں اور ان کے پروں پر کلام اللہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ گند کھا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ امت میں ایک دور میں ایسے مولوی ملا بھی آئیں گے جو پگڑیاں تو باندھیں گے، اپنے آپ کو اسلام کے محافظ بتائیں گے، دیندار بتائیں گے، لیکن یہ گند کھاتے ہوں گے اور گند بولتے ہوں گے سارا دن. ان کے دلوں میں گندگی ہوگی، کھانے پینے کے ذرائع گندے ہوں گے، عزائم گندے ہوں گے. ہاں لباس اسلام کا اوڑا ہوا ہوگا، نام اسلام کا ہوگا کہ ہم اسلام کو بچانے نکلیں، لیکن حقیقت میں یہ بددیانت ہوں گے. وہ دکھایا انہوں نے کبوتروں. تو آج کے دور میں جو بڑی ضرورت ہے وہ ایماندار مسلمان بننے کی. دکھاوے کے تو بہت ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، چلانے والے تو بہت ہیں. اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اللہ جانتے ہیں کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا سازش ہے. چندہ بٹورنے کے لیے کر رہا ہے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا ہے، ٹھگیاں مارنے کے لیے.
پر راک کر کیوں رہا ہے اللہ جانتے ہیں. اسی طرح عام مسلمان بھی. آپ سب لوگ اس شہر میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے. اگر آپ دھوکہ دیں گے کسی غیر مسلم کو تو وہ کیا کہے گا کہ عبد الرحمان دھوکہ دے کے گیا, محمد شفیع دھوکہ دے کے گیا؟ نہیں, وہ بولے گا فلاں مسلمان ٹھگی مار گیا میرے سے. اسلام کی عزت آپ کے ہاتھ میں. آپ سمجھتے کہ نہیں آپ اکیلے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں. دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کے جذبات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ کا دین آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ اگر اچھا کام کریں گے تو لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعریف کریں گے. اور اگر آپ برا کریں گے تو لوگ آپ کی برائی نہیں کریں گے, نعوذ باللہ وہ اسلام کے اوپر تنقید کریں گے. تو یہ تو بات ذہن نشین کر لیجیے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں کس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے جی؟ اسلام کے کھاتے میں بھی ساتھ میں وہ بات چڑھ جاتی ہے کہ ہمارے فلاں بیٹے کی وجہ سے, مسلمان حرم کے بیٹے ہیں نا, کہ ہمارے فلاں بچے کی وجہ سے ہماری عزت بنی, ہمارے فلاں بچے کی وجہ سے ہماری بے عزتی, لکھا جائے گا. تو حق ادا کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا. جب یہ مسجد 1947 کے بعد پہلی دفعہ کھولی گئی, دادا مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو 2 آدمیوں کو لے کے آئے تھے 1948 میں, دلی گئے. سب لوگ چلے گئے تھے یہاں سے کہ بھئی آ جاؤ یار نماز پڑھنی ہے جمعے کی. تو وہ 2 آدمی بھی زیادہ رئیس نہیں تھے, کہنے لگے مولانا آنے جانے کا کرایہ لگاؤ گے تو چلتے ہیں تمہارے ساتھ. تو 2 آدمیوں کو کرایہ دے کے لائے. پھر اخبار نکالا الحبیب, پھر بجنور گئے, بمبئی گئے, راجستھان گئے, کشمیر گئے. مسلمانوں کو کہا آؤ یہاں پر کام کرو, بہت روزگار ہے. یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں, نئے شلوروں کو پتہ نہیں ہوتی کہ گلشن کیسے آباد ہوا ہے. یہ تمام مساجد جو اب شہر کے اندر کھلی ہوئی ہیں 15-16 سال تک والد محترم مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں ایک دفعہ اذان دے کے نماز پڑھ کے پھر تالا لگا کے آتے تھے. پہلے صوفیاں باغ کی مسجد میں, پھر خود محلے کی مسجد میں, پھر ان مسجدوں میں. اب تو بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے احسان فرما دیا کہ ایک ایک نماز میں اب کئی سو لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے آگے بڑھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. تو یقین رکھیں گے ایمانداری پر کہ ہمیں جو کام کرنا ہے ایمانداری سے کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ایماندار بن کے ایک آئیڈیل مسلمان بن کے دکھانا ہے یہاں, تاکہ جب آپ کبھی گھر کو جائیں تو جب آپ کی جگہ خالی ہو تو اس جگہ میں دوسروں کو احساس ہو کہ جو اٹھ کے گیا ہے وہ ہم سے بہتر تھا, وہ ہم سے اعلیٰ تھا, وہ ہم سے اچھا تھا, اس جیسا کام کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. ایسا بننا ہے.